السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو پاکستان کی جانب سے جناب ایک پالیسی بیان جو ہے وہ آ گیا ہے ایران کے حوالے سے۔ ایران کے اوپر جس طرح حملہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں پاکستان کی واضح پوزیشن کیا ہے، باقاعدہ طور پہ پاکستان نے اب اس کا اعلان کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے پچھلے 12 گھنٹے میں جو دھماکے ہوئے ہیں، جو بمباری ہوئی ہے، سیکیورٹی اپڈیٹس کیا ہیں، سب سے پہلے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جناب تہران میں لیڈرشپ کمپلیکس کے اوپر جو ہے وہ 100 لڑاکا طیاروں سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے حملے کے مطابق حملے میں صدارتی بیورو کو جو ہے ایران کے صدارتی بیورو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے پچھلے 30 گھنٹے کے دوران ایران کے اوپر تقریباً 2000 بم گرائے ہیں۔ 2000 بمز جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں۔ ایران کے صدارتی دفتر اور سلامتی کونسل کی عمارت پر کے اوپر بھی جو ہے حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق ایران پر امریکہ اسرائیل حملوں میں اموات کی تعداد اب 787 ہو چکی ہے۔ بلا ہلال احمر کے مطابق امریکی اسرائیلی حملوں میں 135 ایرانی شہروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی شہروں کے 500 سے زائد مقامات پر 1000 سے زائد جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایرانی کمانڈر یحییٰ رحیم نے بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بنجمن نیتنیاہو اپنی ملاقاتیں کہاں کرتے ہیں۔ ہم نے میزائلوں کی جگہوں کو پہلے ہی خالی کر دیا تھا، وہ خالی جگہوں کو تباہ کر رہے ہیں، کوئی اہلکار ان جگہوں کے اوپر نہیں تھا۔ اسرائیل کی جانب سے جو ہے جو اسلحہ ڈپو ہیں ایران کے، ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ان کے کمانڈر نے جواب دیا کہ وہ جگہ ہم آلریڈی خالی کر چکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ ایران کے شاہ کے دور کو واپس لانا چاہتے ہیں اور خطے کے تیل اور معیشت پر غلبہ چاہتے ہیں، وہ اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر مناب میں اسرائیل کی طرف سے 2 روز پہلے لڑکیوں کے اسکول کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 148 بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں۔ ان کے جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اور ویڈیو میں دور دور تک شرکا جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں۔ یہ فوٹیج جو ہے وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان جنازوں کے اندر شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے امریکہ کے اوپر بھی جو ہے پوری دنیا کے مختلف شہروں سے جو ہے وہ احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے کہ اس ساری صورتحال میں جب آپ ایران کے اوپر حملہ کر رہے تھے تو ایک بچیوں کے اسکول کے اوپر جو ہے وہ آپ کس طرح اٹیک کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی تعداد دیکھ سکتے ہیں ان جنازوں کے لیے جو ہے وہ جس طرح وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ارنا نیوز ایجنسی نے جناب ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے اور اس ویڈیو میں تل ابیب میں آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ بیک گراؤنڈ میں شور اور ایمبولنسز کی آوازیں بھی جو ہے وہ سنی جا سکتی ہیں۔ یہ تل ابیب ہے، اسرائیل کا شہر، جہاں پہ ایران کی جانب سے جو حملے جاری ہیں تو وہ کس حد تک خوفناک ہے، کتنی بڑی آگ جو ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے بھی جو ہے شدید بمباری اسرائیل کے اوپر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے جو ہے وہ آئی ہے اور 2 ڈرونز جو ہیں وہ انہوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع امریکی سفارت خانے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ یہ فوٹیج آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امریکی سفارت خانہ تھا۔ اب ظاہری بات ہے اس جگہ کو جو ہے کارڈن آف کر دیا گیا ہے، اس لیے دور سے جو ہے یہ فوٹیج بنی ہے اور اس کے نتیجے میں بتایا گیا کہ سفارتی کمپاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی، کس حد تک بڑا دھماکہ تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق حملے کے بعد ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر کے اوپر سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، جہاں غیر ملکی جو ہے وہ مشنز واقع ہیں۔ 3 افراد نے رائٹرز کو بتایا کہ ایک زوردار دھماکہ سنا گیا اور سفارت خانے میں شعلے دیکھے گئے، تاہم سعودی وزارت دفاع اور ایک ذریعے نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ڈرون حملے کے بعد لگنے والی آگ جو ہے وہ چھوٹے پیمانے کے اوپر تھی۔ 2 باخبر افراد نے رائٹرز کو کہا کہ سفارت خانے کی عمارت حملے کے وقت خالی تھی اور کسی جانی نقصان کی فی الحال اطلاع نہیں ملی ہے۔ سعودی فوج کے قریب ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فضائی دفاع نے ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر کو نشانہ بنانے والے 4 ڈرونز کو روک لیا تھا۔ حملے کے بعد ریاض میں امریکی سفارت خانے کو فی الحال عارضی طور کے اوپر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے کے اوپر حملے کے بعد ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر جو ہے وہ اب 2 نئے دھماکے بھی جو ہے وہ بعد میں سنے گئے ہیں اور ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا رد عمل جو ہے وہ جلد دکھائی دے گا۔ رد عمل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی جو ہے وہ بدلہ شامل ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیتھ کاؤنٹ جو ہے وہ امریکی فوجیوں کا بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر جو ہے لوکل پریشر بھی جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر کافی حد تک ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین میں واقع امریکی فضائی اڈے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے مطابق آج صبح
بحرین کے شیخ عیسیٰ کے علاقے میں قائم امریکی ایئر بیس کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 20 ڈرونز اور 3 میزائل جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق حملے کے نتیجے میں امریکی فضائی اڈے کی مرکزی کمان اور ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو تباہ کیا گیا، جبکہ ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی، تاہم اس واقعے پر بحرین کی جانب سے فوری طور پر فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو جناب اس وقت وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ویڈیو بحرین کی ہے، اور بحرین کے اندر جو امریکی اڈے کے اوپر جو میزائل اور ڈرون گرے ہیں، یہ بیسکلی اس کی فوٹیج جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دور سے کافی دور سے جو ہے یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے، لیکن دھماکے کے سطح شدید تھے، وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لٹرلی میزائلوں کی برسات ہو رہی تھی اس امریکی اڈے کے اوپر۔ اور میں ظاہری بات ہے امریکی میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت کم دکھا رہا ہے یا اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے اور کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ان ویڈیو سے ہی جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ بڑا حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اس کے علاوہ دبئی کے قریب واقع المنہاد میں آسٹریلوی فوجی تنصیب کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا کے وزیر دفاع نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں قائم المنہاد ایئر بیس کو ایران نے ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں تمام آسٹریلوی فوجی اہلکار جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ دبئی سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایئر بیس جو ہے وہ واقع ہے، اور کافی عرصے سے آسٹریلین ڈیفنس فورس کے لیے ایک اہم لاجسٹک اور آپریشنل مرکز کے طور پہ یہ کام کر رہی تھی بیس۔ آسٹریلوی فوجی 2030 سے المنہاد سے آپریشن سر انجام دے رہے ہیں، تاہم 2021 میں افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں تعینات اہلکاروں کی تعداد میں نمایاں کمی کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپنے شہریوں کے لیے جو ہے وہ ایک ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے حوالے سے جو کہ 1 درجن سے بھی زائد بتائے جاتے ہیں، ان کے لیے اس ٹریول ایڈوائزری میں اپنے شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ کمرشل فلائٹس لے کے کسی نہ کسی طرح ان ایریا سے اب نکل جائیں۔ جن ملکوں کے بارے میں یہ ایڈوائزری دی گئی ہے اس میں بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل، مقبوضہ مغربی کنارہ اور غزہ، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن جو ہے، یہ ٹریول ایڈوائزری وہاں کے لوگوں کے لیے ہے، امریکی شہریوں کے لیے جو وہاں پہ موجود ہیں، کہ جی آپ ان ملکوں کو جو ہے وہ جلد از جلد خالی کر دیں۔ کینیڈا نے بھی سعودی عرب ریاض میں جو ہے فی الحال اپنی ایمبیسی کو اب بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ جو پائلٹس بیسکلی جو امریکی جہاز گرے تھے اور اس کے بعد ان کے پائلٹس نے جو ہے ایجیکٹ کر لیا تھا، ان کی ویڈیوز بھی جو ہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب یہ ایک پائلٹ وہاں پہ گرتا ہے تو ایک جو لوکل کویتی شہری تھا وہ جا کے اس کو بڑا ایگریسولی جو ہے وہ پہلے کنفرنٹ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ پائلٹ جو ہے کہ میں مطلب امریکہ سے میں آیا ہوا ہوں، اور میں یہاں پہ کویت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میرا مشن جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ جو لوکل ہے وہ اس کو مارنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور فوٹیج ہے، یہ بھی ایک پائلٹ کی ہے، لیکن یہ خاتون پائلٹ ہے جو بیسکلی امریکہ کا وہ لڑاکا طیارہ جو ہے وہ اڑا رہی تھی۔ اس نے بھی ایجیکٹ کیا تھا جہاز سے، لیکن یہاں پہ جو شخص جو ہے وہ جب اس کو اس کے قریب آتا ہے، جو کویتی لوکل کویتی ہوتا ہے، جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے ایکچولی ویلکم کرتا ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ مشن لے کے چل رہی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گی۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور جو فوٹیج ہے وہ اسرائیلی حملوں کے حوالے سے بھی یہ فوٹیج ہے، اور اسرائیل کے ایران اور لبنان کے اوپر جو حملے جاری ہیں یہ اس کی فوٹیجز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو دھماکے کیے جا رہے ہیں اس کی کیا شدت ہے۔ یہ بیروت ہے جہاں پہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ مختلف حملے کیے گئے ہیں، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف عمارتوں کے اندر جو ہے جب ان میں بم دھماکے ہوتے ہیں تو آگ کے شعلے اور دھواں جو ہے وہ کس طرح وہاں پہ اٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ صحافی ہیں DW کے بینجامن الویرز، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب تک مختلف گلف نیشنز کے اندر مشرق وسطیٰ کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے اوپر ایران کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں تو کتنے جو ہے وہ ڈرونز وغیرہ کو روکا گیا ہے۔ کویت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ 138 میزائل جو ہیں وہ 178 میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے، 384 ڈرونز جو ہیں وہ بھی ان کو جو ہے انٹرسیپٹ کیا گیا ہے کویت کی جانب سے۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک کی تعداد کے مطابق 169 میزائل جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں، 645 ڈرونز جو ہیں
ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا یہ جب ہم ڈرونز کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈرونز مانیٹرنگ کے لیے یا جاسوسی کے لیے ڈرونز استعمال نہیں ہوتے. یہ ڈرونز بھی جو ہے وہ مطلب تباہی کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. انیشیلی وہ ڈرونز جو ہے مانیٹرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان ڈرونز کو جو ہے جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو گرا دیا جاتا ہے. تو ان کو بھی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات نے انہیں انٹرسیپٹ کیا ہے. بحرین کے اندر 70 میزائل اور 76 ڈرون جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں. قطر میں 101 میزائل اور 24 ڈرون جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب امریکہ کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے KC-135 اسٹریٹو ٹینکرز ان کو جناب اب امریکہ سے روانہ کر دیا ہے اور یہ تقریباً 1 درجن ان کے طیارے ہیں جن کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے. اور یہ بھی اب جو اس وقت آپریشن ایپک فیوری ہے اس کے اندر شرکت کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں. تو یعنی ایران کے آس پاس امریکہ جو اپنا ٹروپ بلڈ اپ ہے اور اپنا جو دفاعی سامان ہے اس کو بھی ری اسٹاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کے اندر مزید پاور جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہے. الجزیرہ نے ایک رپورٹ دی ہے اور اس کے مطابق ابتدائی دنوں کے اندر جنگ کے پہلے 24 گھنٹے میں تقریباً $779 ملین جو ہیں وہ اب تک خرچ ہو چکے ہیں. $779 ملین, یعنی اب آپ تقریباً $1 ارب کے بہت قریب ہی رہ گئے ہیں. تقریباً $220 کا بس فرق, $220 ملین کا فرق ہے. اس کے بعد یہ صرف یہ جنگ جو ہے یہ $1 ارب سے بھی اوپر چلی جائے گی. فوجی تیاریوں کے اوپر مزید جو ہے بتایا گیا ہے کہ $630 ملین جو ہے وہ لگے, جبکہ ایک طیارہ بردار بیڑے کو چلانے کی لاگت تقریباً $6.5 ملین روز کی ہے. یعنی کہ $65 لاکھ اس بیڑے کو صرف چلانے کی, اس کو آپریٹ کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی ہے. الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے $1 ٹریلین دفاعی بجٹ کے باعث مالی طور پر یہ جنگ جاری رکھنا تو ممکن ہے, مگر اصل مسئلہ میزائل دفاعی ہتھیاروں کی محدود تعداد ہے. خاص طور پر پیٹریوٹ اور SM-6 انٹرسیپٹر میزائل تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں اور یہی ہتھیار یوکرین اور ایشیا میں بھی درکار ہیں, جبکہ نئے میزائل تیار کرنے میں فی الحال طویل وقت لگ سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق اگر ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافہ نہ کیا گیا تو امریکہ کے لیے موجودہ رفتار سے کارروائیاں کئی ہفتوں تک جاری رہنا مشکل ہو جائے گا. پچھلے ویلاگ کے اندر بھی ایکچولی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کے جو سٹاکس ہیں وہ بڑی جلدی ختم ہو رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا یہ سٹاک صرف امریکہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ تمام فوجی اڈے, امریکی فوجی اڈے جن کے اوپر ایران اس وقت حملے کر رہا ہے, مختلف ملکوں کے جن کے ابھی میں نے نام لیے ہیں, یہ بیسیکلی ان کو بچانے کے لیے یہ انٹرسیپٹرز جو ہے انٹرسیپٹر میزائل جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن اتنی جگہوں کے اوپر ایران حملے کر رہا ہے کہ ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ انٹرسیپٹر میزائل جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یوکرین کی بھی جو ہے وہ امریکہ مدد کرتا آیا ہے سٹاکس کے حوالے سے, میزائل یا دفاعی سامان دینے کے حوالے سے. تو بڑی تیزی سے ان کے سٹاکس جو ہیں وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور اب جو ہے وہ چند ہفتوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ اپنے سٹاکس اکٹھے نہ کیے تو گیم جو ہے وہ صرف چند ہفتوں کی رہ گئی ہے. اس کے علاوہ الجزیرہ نے ایک ویڈیو لگا کر جناب ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ تہران کا تاریخی گلستان محل جو کہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد شدید نقصان پہنچا ہے. یونیسکو نے بڑھتی ہوئی جنگ کے درمیان مشرق وسطیٰ میں ثقافتی ورثے کے مقامات کے تحفظ پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملوں میں ہسپتالوں, اسکولوں, ہلال احمر کے مراکز اور ثقافتی مقامات کو بھی نقصان پہنچا ہے جو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں. ایران نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ ایسے حملوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. ایرانی ہلال احمر کے سربراہ نے عالمی ریڈ کراس کمیٹی کو خط لکھ کر طبی اور تعلیمی مراکز پر اثر انداز ہونے والے حملوں کی مذمت کرنے اور جنیوا کنونشن کے تحت نگرانی کے نظام کو فعال کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک ویڈیو جو ہے وہ نیو یارک سے جو ہے وہ ملی ہے اور یہاں پہ جو لوکل پریشر ہے جس کے بارے میں بار بار میں اپنی ویڈیوز میں ذکر کر رہا ہوں کہ امریکہ کے اپنے اندر جو ہے وہ بڑی سخت مخالفت پائی جاتی ہے اس جنگ کی, تو اس کے حوالے سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس میں نیو یارک کے اندر لوگ جو ہے بڑی تعداد میں ٹرمپ ٹاور کے سامنے جو ہے ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو ہے ریلی نکال رہے ہیں اور اس میں آیت اللہ خامنائی کی تصویر والے پلے کارڈز بھی جو ہے ان لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں اور اس کے اندر یہ جو جنگ امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. اور اب صرف آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آیت اللہ خامنائی جنہیں شہید کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے, انہی کی تصاویر جو ہیں وہ نیو یارک کے اندر جو ہے وہ مظاہرین لے کے اس وقت وہاں پہ گھوم رہے ہیں. اس کے علاوہ سائپرس کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق فرانس جو ہے وہ سائپرس کو یعنی کہ قبرص کو دفاع کے لیے اینٹی میزائل اور اینٹی ڈرون دفاعی نظام جو ہے وہ اب فراہم کرے گا. فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر شراکت دار ہمارے جو الائز ہیں
وہ ممالک مدد کی درخواست کریں تو فرانس ان کے لیے دفاع کے لیے تیار ہے. تو فرانس کو بھی جو ہے اب اپنے ہتھیار مہیا کرنے پڑ رہے ہیں. ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورپ ایران کے خلاف حملوں میں شریک ہونے سے باز رہے. غیر ملکی میڈیا سے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورپ کا ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت کو جنگی اقدام تصور کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف اس نوعیت کی کوئی بھی کارروائی جارحیت کے ساتھ شراکت داری سمجھی جائے گی اور ایران کے خلاف اعلان جنگ جو ہے اسے سمجھا جائے گا. ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے ایران پر حملے کی ضرورت کے بارے میں کہا ہے کہ ایران گزشتہ 47 برسوں سے امریکہ کی موت کے نعرے لگا رہا ہے. انہوں نے آپ کے سفارت خانوں پر بم حملے کیے. انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا, بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا اور دہشت گردی کا عالمی جال ان کی جانب سے پھیلایا گیا ہے. تو بنجمن نیتنیاہو نے ایران کے خلاف یہ بیان دیا ہے. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہفتے کے روز ایران پر پریمپٹیو حملہ کیا, یعنی احتیاطاً حملے میں انہوں نے پہل کی ہے. اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے اور اس کا مطلب تھا کہ ایران کی جوابی کارروائی امریکی افواج کے خلاف ہوگی. تو جو حرکت انہوں نے اس سے پہلے عراق کے اندر کی تھی وہی حرکت اب ایران کے ساتھ بھی کی ہے کہ جی پریمپٹیو اسٹرائک, آپ کے کچھ کرنے سے پہلے ہی آپ نے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا, ہم پہلے آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں گے. اس کے اوپر ایران کے وزیر خارجہ نے بیان دیا. انہوں نے کہا مسٹر روبیو نے وہی بات تسلیم کر لی جو ہم سب جانتے تھے. امریکہ اسرائیل کی خاطر اپنی مرضی کی جنگ میں داخل ہو چکا ہے. ایران کی طرف سے کوئی نام نہاد خطرہ کبھی موجود نہیں تھا, لہٰذا امریکی اور ایرانی خون کا بہایا جانا ان لوگوں کے ذمہ ہے جو اسرائیل کو اولین ترجیح دیتے ہیں. امریکی عوام اس سے بہتر کے مستحق ہیں. انہوں نے چاہیے کہ اپنے ملک کا کنٹرول جو ہے وہ واپس لیں. اس کے علاوہ امریکی کانگریس جناب اس ہفتے ایسی قراردادوں کے اوپر ووٹ ڈالنے والی ہے جن کا مقصد ٹرمپ کو روکنا ہے کیونکہ وہ ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن غالب امکان ہے کہ ریپبلکن اکثریت جو ہے انہیں یہ پروٹیکشن دے دے گی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ٹرمپ نے 2025 میں دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد انتظامی اختیارات میں ڈرامائی توسیع کی کوشش کی ہے جس سے کانگریس کا کردار پس منظر میں چلا گیا ہے. اس لیے کچھ قانون ساز جو ہیں وہ اب کانگریس کے کردار کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو آئین کے مطابق جنگ کا اعلان کرنے والا واحد ادارہ ہے. اس کے علاوہ اب ذرا کچھ پاکستانی سائڈ کی طرف بھی آتے ہیں اور آپ کو خبر ہوگی کہ کراچی کونسلیٹ کے اوپر جو ہے مظاہرین کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہاں سے کونسلیٹ کے اندر سے جو ہے وہ فائرنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت سے شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے. اب اس سلسلے میں امریکی حکام نے کہا ہے کہ جی کونسلیٹ کے اوپر دھاوا بولنے والے مظاہرین پر امریکی اہلکاروں نے فائرنگ کی. خبر ایجنسی سے گفتگو میں 2 امریکی حکام نے کہا کہ مرینز کی فائر کی گئی گولیاں کسی کو لگیں یا ہلاکت کا سبب بنی, یہ ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے. امریکی مرینز نے کراچی کونسلیٹ والے معاملے پر سوالات کے جواب جو ہے وہ امریکی فوج کو بھیج دیے ہیں. امریکی فوج نے کراچی کونسلیٹ والا معاملہ محکمہ خارجہ کے سپرد کر دیا ہے اور امریکی محکمہ خارجہ نے تاحال اس سے متعلق کوئی رد عمل نہیں دیا ہے. امریکی حکام نے کہا ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ کونسلیٹ پر مامور دیگر سیکورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کی یا نہیں. امریکی کونسلیٹ کی حفاظت پر مامور دیگر اہلکاروں میں نجی سیکورٹی گارڈز اور مقامی پولیس بھی شامل ہے. خبر ایجنسی کا کہنا تھا کہ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ گولیاں کونسل خانے کے احاطے کے اندر سے چلائی گئی ہیں. واضح ہے کہ اتوار کو کراچی میں مظاہرین کی امریکی کونسل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ہنگامہ آرائی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد اب 11 ہو چکی ہے. ادھر اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر تمام ویزا سروسز 6 مارچ تک منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ فیصلہ اسلام آباد میں قائم سفارت خانے کے ساتھ ساتھ لاہور اور کراچی میں موجود امریکی کونسل خانوں کے اوپر بھی جو ہے لاگو ہوگا. تو 6 مارچ تک تمام جو وہ ایمبیسی کے کام ہیں وہ فی الحال اب روک دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی سٹاک مارکیٹ جو ہے آج وہ دوبارہ پازیٹیو رینج کے اندر آ گئی. پچھلے 2 دن جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر کل ہی جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر کافی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آئی تھی, لیکن آج جو ہے وہ مارکیٹ نے کافی پازیٹیو جو ہے وہ آغاز کیا. شروع میں ایک ڈپ ضرور آیا تھا نیچے, لیکن اس کے بعد تقریباً 1,51,258 کا مارکیٹ نے جو ہے وہ لو لگایا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ اوپر چڑھنا شروع ہوئی اور الٹیمیٹلی 1,58,217 کا اس نے جا کے پھر ہائی لگایا اور 1,57,132 کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ نے کلوز کیا. تو وہ جو ایک پینک تھی پیر والے دن کی وہ اب لگتا ہے کہ مارکیٹ سے فی الحال ختم ہوئی ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ کافی پازیٹیو رینج کے اندر 5,000 پوائنٹس کا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اب پاکستان کی جانب سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو ہے وہ آج پارلیمنٹ کے اندر اپنا پالیسی بیان دیا. انہوں نے کہا جی ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا. جوہری مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا. ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے کھل کر اس کی مذمت کی.
سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے اور ایران کے مختلف ممالک پر جوابی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر انہوں نے اپنا پالیسی بیان دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں کے بارے میں ایرانی قیادت بخوبی آگاہ ہے. جب پاکستان کے پاس سلامتی کونسل کی صدارت تھی اس وقت بھی ہم نے امریکہ اور ایران کے مسئلے کے اوپر کئی مباحثے کرائے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا عمل کامیابی سے چل رہا تھا جس میں عمان ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا. بڑے پر امید تھے کہ ایران مذاکرات مثبت جا رہے ہیں. اسی دوران ایران پر گزشتہ سال جون کی طرح کا حملہ ہو گیا. ان کا کہنا تھا کہ میری امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملاقات ہوئی. ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا. پاکستان نے جوہری توانائی کے پرامن استعمال سے متعلق ایران کے حق کی حمایت کی. امریکہ ایران کے تمام ایٹمی پروگرام کو مکمل ختم کرنا چاہتا تھا جبکہ ہم نے ایران کو پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بات منوائی تھی. تو یہ جناب پاکستان کا پالیسی بیان تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.